جب تک کہ سلطنت عثمانیہ راستے سے نہ ہٹ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان یہودیوں کے اختیار میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے کیا۔ سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا وہ برٹش کے پاس جانا تھا، کیونکہ اس دور کی سپر پاور زمینی، سمندری اور سیاسی بھی برٹش کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا مالی سپورٹ دینے کے بدلے یہودیوں نے برٹش کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا اور انہوں نے یہ گارنٹی لی کہ عثمانیوں کے بعد فلسطین اور القدس انہیں دے دیے جائیں گے۔ نتیجتاً سلطان عبدالحمید کی حکومت ختم کر دی گئی۔ ہم پہلی ورلڈ وار میں شامل ہوئے اور ورلڈ وار 1 کے فلسطینی محاذ پر ہمیں برٹش سے شکست ہو گئی۔ اس کے بعد جب برٹش نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنا معاہدہ نبھایا۔ دلچسپ بات یہ کہ یونائٹڈ کنگڈم نے کسی اور ملک کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا تھا، مگر یہودیوں کے لیے انہوں نے وعدہ نبھایا۔ انہوں نے یورپ سے ان تمام یہودیوں کو بلا لیا جو فلسطین جانا چاہتے تھے۔ پھر بیلفورٹ ڈکلیریشن کا اعلان ہوا۔ یہ ایک مشہور منسٹرز ڈکلیریشن ہے۔ اس ڈکلیریشن میں یہ کہا گیا، زمین سے محروم لوگوں کے لیے لوگوں سے محروم زمین، جس کا مقصد یہودیوں کی ناپسندیدگی کو ختم کرنا تھا۔ ان کے پاس میڈیا کی بھی ساری طاقت تھی۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید دوئم کے خلاف سب کو بھڑکایا اور ان کا تختہ الٹ دیا۔ انہوں نے یورپ میں یہودیوں کے لیے ہمدردیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس طرح کے خیالات پیش کرتے کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور انہیں بھی ایک ریاست قائم کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے یہودیوں کو رفتہ رفتہ فلسطین میں بسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے یہودی فلسطین میں بستے رہے اور برٹش سپاہی وہاں گشت کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یہودیوں کو تحفظ دیا کہ کہیں کوئی مسلمان یا دیگر گروپ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ لہٰذا برٹش سپاہیوں نے وہاں یہودیوں کی زندگی، عزت اور پراپرٹی کی حفاظت کی تاکہ یہودیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور یہودی وہاں ہجرت کرنا جاری رکھ سکیں۔ مگر بہت کم یہودیوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، انہوں نے سوچا ہم ایک ریاست قائم کر سکتے ہیں، ہاں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر بہت سے یہودیوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ محکومیت اور ذلت کے تقریباً 2000 سال بعد ہمارے لیے ایک ریاست بنانا یا طاقت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ انہیں ایک خواب لگتا تھا۔ مطلب میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صاحب اختیار لوگوں کی نہیں۔ بہت سے عام لوگ خود کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ ذرا غور کریں، آپ کا اپنا بزنس ہو اور آپ سیٹلڈ ہوں، یورپ میں آپ کی ایک مخصوص زندگی اور رہائش گاہ ہو، پھر آپ سب کچھ چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں، وہاں آپ زیرو سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں۔ یہودی یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے فلسطین کی طرف زیادہ ہجرت نہیں ہوئی۔ لہٰذا برٹش اور سیہونیت سے میری مراد تھیوڈر ہیرزل ہے، اور اندرونی سرکل کے لوگ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ یہودی وہاں نہیں گئے۔ اس موقع پر انہوں نے سوچا یہ ہمارے کاز کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے غم و غصہ محسوس کیا۔ ہم انہیں اس سرزمین میں بلا رہے ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ آتے نہیں۔ کوئی بھی خود کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ کاز بھلا دیا گیا۔ کئی صدیاں گزر چکی۔ صہیونی قیادت میں ان یہودیوں کے خلاف ناراضگی تھی جو اپنا کاز بھلا بیٹھے تھے۔ ان حالات میں ایک واقعہ ہوا۔ جرمنی میں نازی پارٹی بن گئی اور پہلی ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا صہیونیت کا مقصد تمام یہودیوں کو فلسطین کی طرف مائل کرنا اور وہاں لوگوں کے ہجوم آبادی کو بڑھانا تھا تاکہ ریاست قائم کی جائے۔ برٹش نے بھی ہر طرح کی سیاسی سپورٹ فراہم کی۔ صہیونیوں نے برٹش کو مالی طور پر سپورٹ کیا اور انہوں نے صہیونیوں کو سیاسی اور فوجی سپورٹ دی، کیونکہ یہودیوں کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں تھی۔ لہٰذا یہودیوں کو ان سرزمینوں میں بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، یعنی اگر لوگ چلے جاتے تو ریاست قائم ہو جاتی، مگر وہ نہیں گئے۔ تاہم جرمنی میں ایک نازی پارٹی بن چکی تھی اور اس کا لیڈر اڈولف ہٹلر یہودیوں کا جانی دشمن تھا اور اس نے تمام یہودیوں کو دنیا سے مٹانے کا عہد کر رکھا تھا۔ اس نے بہت کم وقت میں پورے یورپ پر قبضہ کر لیا اور حراستی کیمپس بنانے کا حکم دیا۔ وہ یہودیوں کا بدترین دشمن تھا اور انہیں جمع کر کے ہر طرح کے ٹارچر کا نشانہ بناتا، جن میں زندہ جلانا بھی شامل تھا۔ اس سے دراصل صہیونیت کو فائدہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام یہودی جو ہٹلر کے ظلم سے خوفزدہ تھے، انہوں نے سوچا کہ وہ یورپ میں نہیں جی سکتے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے روس پر بھی حملہ کیا تھا۔ لہٰذا روس کے ان یہودیوں نے بھی یہی سوچا۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں موجود یہودی ہٹلر کے اس خوف سے بچنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے، تب پورے یورپ میں ایک بیان جاری کر دیا گیا۔ اس بیان میں کیا تھا؟ جو یہودی بھی فلسطین رہنے جائے گا اسے زمین اور لاکھوں روپے دیے جائیں گے۔ یہ آفر صرف فلسطین جانے والوں کے لیے ہے۔ یہ معلومات کتابچوں کی شکل میں تقسیم کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ہٹلر کا خوف وہ اصل وجہ تھی جس کے باعث وہ نکلے، کیونکہ یہاں ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، ہمیں جان بچا کر بھاگنا ہوگا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ فلسطین۔ اس طرح لوگوں نے بحری جہاز کے ذریعے بڑی تعداد میں یورپ سے فلسطین ہجرت کرنا شروع کی۔ ان ہجرتوں کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ہو گئی۔ یقیناً ہٹلر کا کام تمام ہو گیا اور اس کے بعد آبادی کا ہدف پورا ہو گیا۔ زمینیں لینے کے لیے آبادی کا ہدف پورا ہو گیا۔ چونکہ وہ زمینیں برٹش حکومت کے پاس تھیں، لہٰذا ان زمینوں پر قبضہ ایک مسئلہ تھا، کیونکہ وہ زمینیں اصل میں فلسطینیوں کی تھیں۔ وہاں پہلے سے لوگ رہ رہے تھے، مطلب وہ زمینیں خالی نہیں تھیں۔ عثمانی دور میں فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی بہن اس خطے میں رہ رہے تھے۔ تو وہاں رہنے والے مسلمانوں نے کب یہودیوں کا اصل مقصد بھانپ لیا، اور یہ احساس ہونے کے بعد کیا ہوا؟
مثلاً کیا اسی عرصے کے دوران 6 دن کی جنگ ہوئی؟ اچھا ہوا یہ کہ جو یہودی وہاں گئے تھے وہ امن سے نہیں رہے۔ برٹش نے ایک یہودی آرگنائزیشن بنائی جس کا نام ہگانا تھا۔ انہوں نے سوچا ہم یہاں ایک یہودی ریاست بنانے جا رہے ہیں مگر ہمیں مسلح افواج کی ضرورت ہے۔ ایک ریاست بنانے کے لیے ہمارے پاس آرمی ہونی چاہیے۔ ہاگانا آرگنائزیشن اسرائیلی آرمی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے وہاں ظلم و زیادتیاں بھی کیں۔ صہیونیت نے ختم ہو جانے والی عبرانی زبان کو بحال کیا۔ انہوں نے قدیم تحریروں سے اپنا کنیکشن پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک قوم ہونے کا احساس پیدا کیا۔ اور ایسا کتنے سالوں تک چلا؟ فرض کریں یہ 1918 کی بات ہے تو یہ 30 سال تک چلا۔ ان 30 سالوں کے دوران وہاں بہت سی چیزیں انہوں نے کیں اور تبھی مسلمان کو یہ احساس ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران یہودیوں نے خود کو مسلح کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ یہودی یہاں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، وہ قبضے کے لیے آئے ہیں۔ اس لمحے فلسطینی جاگ گئے اور زمینیں بیچ نہ روک دیں۔ اب مزید کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا اور ہاگانا آرگنائزیشن کے ان مسلح یہودیوں کے خلاف فلسطینیوں نے بھی اسلحہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہاں مسلح جھگڑے ہوئے۔ یہ جھگڑے 1948 تک جاری رہے اور وہاں برٹش فوج بھی موجود تھی جس نے مکمل طور پر یہودیوں کو تحفظ دیا۔ یہودی اس اعتماد کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ برٹش سپاہی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ در حقیقت آج بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ وہ غزہ پر حملہ کرتے ہیں اور امریکی نیوی فوراً ان کی مدد کو آ جاتی ہے۔ تب بھی ایسا ہی تھا۔ انہوں نے برٹش سپاہیوں کی مدد سے حملے کیے۔ اگر برٹش سپاہی اس معاملے سے الگ رہتے تو ہم دیکھتے کہ وہ کیسے وہاں جی پاتے۔ میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ برٹش فورسز نے ان فسادات کو بے انصافی کے ساتھ دبایا۔ یہ میرا بچہ ہے، ذرا شرارتی بچہ ہے، پھر وہ لڑائی ختم کر دیتے۔ وہ بظاہر غصہ دکھاتے مگر پس پردہ وہ کہہ رہے ہوتے ویل ڈن۔ 1948 تک یہودی وہاں تمام آرگنائزیشنز قائم کر چکے تھے اور پھر پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ایک ریاست قائم کر چکے ہیں جس کا نام اسرائیل ہے۔ جو ریاست انہوں نے قائم کی اس میں پوری فلسطینی زمین شامل تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اسرائیلی ریاست کا اعلان کیا، اسرائیل کے آس پاس تمام مسلمان عرب ریاستوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ عراق، شام، لبنان اور مصر نے۔ یہ دراصل واضح تھا کہ یہی ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ ویسے اسرائیل ان سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ یہ 1948 کا ہی ذکر ہے۔ وہ اتنے مختصر عرصے میں اپنی حکومتی آرگنائزیشن قائم نہ کر سکتے تھے، مطلب اسے فوری طور پر قائم کرنا ممکن نہ تھا، یعنی وہ بہت پہلے ہی اس کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ہم سلطان عبدالحمید دوئم کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تبھی اس کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر پہلے سے ہی طے تھا کہ کون سا محکمہ کون سنبھالے گا، کیونکہ اتنے مختصر وقت میں وہ ایک مکمل فعال ریاست بن گئے تھے۔ فوراً ہی وہاں تعلیمی ادارے بن گئے، جیسے سب کچھ ریڈی میڈ پیکج ہو۔ پھر کہوں گا یہ منصوبے بہت پہلے بنا لیے گئے تھے، مگر ان کی مدد اس وقت کی طاقتور ترین فوجیں کر رہی تھیں۔ انہیں ہر طرح کی سپورٹ ملی۔ ان کی انٹیلیجنس سرگرمیاں بہت مضبوط تھیں۔ وہ ممالک اندر ہی اندر کھوکھلے ہوتے گئے اور وہاں بہت سی چالیں، داو پیچ اور انٹیلیجنس سرگرمیاں اپنائی گئیں اور ان کے درمیان وقفے وقفے سے جنگیں ہوتی رہیں۔ 1967 میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور پھر 1973 میں ہوئی۔ اس خطے کے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مسلسل جنگ کرتے رہے اور ہمیشہ اس جنگ سے عربوں کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا، کیونکہ ان کی تمام طاقتیں کمزور پڑ گئی تھیں۔ مطلب ان جنگوں کے درمیان ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر لڑکھڑا گیا تھا، جیسے اسرائیل ان کو جان بوجھ کر اپنے ساتھ لڑا رہا ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو کم آن میرے پاس آؤ، میں تمہاری طاقت تباہ کر دوں گا، تم میرے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، میں بھی تمہاری طاقت تباہ کر دوں گا۔ جیسے کہ مصر اس وقت ایک عظیم طاقت تھی اور انہوں نے مصر کو ختم کر دیا۔ انہوں نے مصر کی ساری فوجی طاقت تباہ کر دی۔ عراق کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہاں ہم نے ہمیشہ غلط اندازے لگائے۔ نیل اور فرات کے درمیان زمین خطرے میں ہے۔ ہم نے سوچا کہ دوسری جگہوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ترکیہ کے کچھ حصے بھی اس ریجن میں ہیں، فرات کے بارڈر کے اندر ہیں، مگر ہم غلطی پر ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ پوری دنیا پر حکومت چاہتے ہیں۔ کیا مڈل ایسٹ میں یہ بد امنی جاری رہے گی؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ مثنوی میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے۔ کسی ملک میں ایک عالم، ایک ولی رہتے تھے۔